خوش آمدید۔ آج کے اس ڈیپ ڈائیو میں ہم ایک بہت ہی اہم موضوع کا گہرا مطالعہ کر رہے ہیں۔ میرا مطلب ہے، ہمارا مقصد ہمیشہ یہی ہوتا ہے کہ کتابوں اور تحقیق کے ڈھیر سے وہ خاص اور ضروری باتیں نکال کر سامنے لائی جائیں جو عام طور پر ہماری نظروں سے اوجھل رہ جاتی ہیں۔ جی بالکل، اور میں سمجھتا ہوں کہ ایک ایسی تفصیلی گفتگو بہت ضروری ہے جو ان پیچیدہ مسائل کو آسان بنائے۔ بالکل۔ ویسے عام طور پر جب کسی مسئلے کی نشاندہی کی جاتی ہے نا، تو انسان کو لگتا ہے کہ سب کچھ بالکل واضح اور صاف ہوگا۔ یعنی جیسے اگر کسی کی ہڈی ٹوٹ جائے تو ایکس رے مشین کی تصویر میں وہ سفید لکیر صاف نظر آ جاتی ہے۔ ڈاکٹر بس اشارہ کر کے بتا دیتا ہے کہ بھی مسئلہ یہاں ہے اور اس کا علاج یہ ہے۔ صحیح کہا آپ نے، یہ سیاہ اور سفید کی طرح واضح ہوتا ہے، اور ہمارے انسانی ذہن کو ایسی آسان اور واضح تقسیم بہت پسند ہے، ٹوٹا ہوا یا ٹھیک، قصوروار یا معصوم۔ ہاں ہاں بالکل۔ جب چیزیں اس طرح کی کیٹیگریز میں بڑھ جاتی ہیں تو ایک عجیب سی تسلی ملتی ہے کہ چلیں، مسئلے کی جڑ تو مل گئی۔ لیکن مسئلہ تب پیدا ہوتا ہے جب ہم سڑک پر ہونے والے حادثات کی دنیا میں قدم رکھتے ہیں۔ یہاں اچانک وہ ایکس رے مشین کام کرنا چھوڑ دیتی ہے اور ہم ایک ایسی واضح تصویر ڈھونڈتے ہیں جو اصل میں بہت دھندلی ہوتی ہے۔ بالکل، اور اسی دھندلاہٹ کو دور کرنا آج ہمارا مقصد ہے۔ جی، اور آج کی اس تفصیلی گفتگو میں ہماری توجہ سید عبدالحکیم کی کتاب ہر گھر سے ایک سینک کے صرف اور صرف باب نمبر 5 پر مرکوز رہے گی۔ ہم کسی اور باب پر نہیں جائیں گے۔ اور اس خاص حصے کو چننے کی ایک بڑی وجہ بھی ہے۔ بالکل ہے۔ کتاب کے اس حصے کو چننے کا مقصد یہ ہے کہ جب بھی سڑک پر کوئی حادثہ ہوتا ہے نا، تو سب سے آسان شکار گاڑی چلانے والا ہوتا ہے۔ بس اسی کی ذاتی لاپرواہی کو مورد الزام ٹھہرا دیا جاتا ہے۔ حالانکہ کہانی اتنی سیدھی نہیں ہوتی۔ جی ہاں، لیکن آج ہمارا مقصد ان غیر مرئی دباؤ یعنی جو انویزیبل پریشرز ہیں، ان کو بے نقاب کرنا ہے جو کسی بھی عام اور سمجھدار انسان کو سڑک پر اچانک خطرناک فیصلے کرنے پر مجبور کر دیتے ہیں۔ چلیں اس بات کو تھوڑا کھول کر دیکھتے ہیں اور سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ سڑک پر اصل میں چل کیا رہا ہے۔ یہاں جو بات سب سے زیادہ حیران کن ہے وہ یہ ہے کہ سڑک کا یہ وہ رخ ہے جو عام طور پر خبروں میں، پولیس کی ایف آئی آر میں یا کسی ٹریفک رپورٹ میں کبھی درج ہی نہیں ہوتا۔ اچھا، وہ کیوں؟ کیونکہ وہاں صرف نتیجہ لکھا جاتا ہے، وجہ نہیں۔ ہماری آج کی گفتگو اسی بنیادی نقص کو پکڑنے کی کوشش کرے گی جو خود اس پورے نظام کے اندر موجود ہے، ایک ایسا نظام جو انسانی فطرت اور اس کی جسمانی حدود کو مسلسل نظر انداز کر رہا ہے۔ واہ، یہ تو بہت گہری بات ہے۔ تو آئیں وقت کے ایسی اندھی دوڑ سے شروع کرتے ہیں جسے ہماری دنیا میں سپلائی چین کہا جاتا ہے۔ کتاب کے اس باب میں ایک کمرشل ٹرک ڈرائیور کی کہانی بیان کی گئی ہے۔ جی، وہ ڈرائیور جس نے دہلی سے ممبئی کا سفر کرنا ہوتا ہے۔ بالکل، ایک ٹرک ڈرائیور جسے دلی سے ممبئی جانا ہے، سامان اتارنا ہے اور واپس دلی پہنچنا ہے، اور اس پورے سفر کے لیے جو وقت مقرر کیا گیا ہے وہ صرف اور صرف 72 گھنٹے ہیں۔ اور وہ بھی تب جب گاڑی پوری طرح سامان سے لدی ہوئی ہو۔ ہاں، ادھر ویئر ہاؤس میں انتظار ہو رہا ہے اور فیکٹری کی پروڈکشن لائن اس ٹرک کے پہنچنے پر رکی ہوئی ہے۔ اگر تھوڑی سی بھی دیر ہوئی تو کمپنی کا جرمانہ اور کٹوتی سیدھا اس ڈرائیور کی تنخواہ سے ہوگی۔ اور تنخواہ کٹنے کا مطلب تو آپ جانتی ہیں۔ ظاہر ہے، اس کا سیدھا سا مطلب یہ ہے کہ اس کے خاندان کے رزق میں کمی آئے گی، اس کے بچوں کی اسکول کی فیس رک جائے گی۔ تو ہوتا یہ ہے کہ وہ ڈرائیور پہلا دن، پہلی رات اور پھر دوسرا دن مسلسل گاڑی چلاتا ہے، جو کہ ایک انسانی جسم کے لیے بہت بڑی زیادتی ہے۔ بالکل، لیکن جب تیسری رات کے 2 بجتے ہیں، جب سڑک بالکل سنسان ہوتی ہے، تو ایک انسانی جسم اپنی فزیکل حدود پر آ کر نیند سے ہار ماننے لگتا ہے۔ پلکیں بوجھر ہو جاتی ہیں، اور ایسی صورتحال میں وہ مجبوراً اسٹیئرنگ وہیل اپنے ایک ناتجربہ کار ہیلپر کے حوالے کر دیتا ہے۔ تو میرا سوال یہ ہے کہ کیا یہ حادثہ صرف اس کی نیند کا نتیجہ تھا؟ دیکھیں، اس پورے واقعے میں جو بنیادی پوائنٹ ہے نا، وہ یہ ہے کہ سپلائی چین کا جو جدید نظام ہم نے تشکیل دیا ہے وہ صرف اور صرف فاصلے اور وقت کو ناپتا ہے۔ یعنی اس میں انسان کی کوئی اہمیت نہیں؟ بالکل نہیں۔ اس نظام کے ڈیٹا بیس میں اس بات کا کوئی حساب نہیں ہے کہ ایک انسانی جسم آخر کتنی تھکاوٹ برداشت کر سکتا ہے۔
انسان کا دماغ نیند کی کمی کا شکار ہونے کے بعد بالکل ویسے ہی ریئیکٹ کرتا ہے جیسے کوئی نشے کی حالت میں ہو۔ اچھا، مطلب اس کے فیصلے کرنے کی صلاحیت متاثر ہوتی ہے؟ 100%۔ اس کے فیصلہ کرنے کی صلاحیت گر جاتی ہے، ریئیکشن ٹائم آدھا رہ جاتا ہے۔ لیکن سپلائی چین کے سافٹ ویئر میں ایسی کوئی کوڈنگ نہیں ہے جو یہ بتا سکے کہ 25 ٹن لوہے کو اسی کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے چلانے والا شخص رات کے 2 بجے اس قابل ہے بھی یا نہیں۔ یہ تو واقعی بہت خوفناک ہے۔ سپلائی چین کے انوائسز پر سڑک کا فاصلہ تو بالکل ٹھیک لکھا ہوتا ہے، لیکن اس ڈرائیور کی تھکاوٹ کا کوئی میپ موجود نہیں۔ جب وہ ہیلپر سٹیئرنگ سنبھالتا ہے جس کے پاس شاید لائسنس بھی ڈھنگ کا نہ ہو، تو وہ اصل میں ڈرائیور کی چوائس نہیں ہوتی۔ تو پھر وہ کیا ہوتا ہے؟ مجبوری؟ وہ نظام کا بنایا ہوا ایک اندھا راستہ ہوتا ہے جہاں حادثہ ہونا طے ہے۔ وہ ڈرائیور کی مرضی نہیں بلکہ اس کی معاشی مجبوری ہوتی ہے۔ چلیں، یہ تو بات ہو گئی بڑی گاڑیوں اور لمبے سفر کی، لیکن ہمارے ارد گرد شہروں کی عام سڑکوں پر یہی دباؤ ایک اور شکل میں اور بھی زیادہ شدت سے موجود ہے۔ آپ شہر کے ڈیلیوری رائڈرز کی بات کر رہی ہیں، ہے نا؟ جی بالکل۔ کتاب میں آگے چل کر ایک 20 سالہ فوڈ ڈیلیوری رائڈر کا ذکر آتا ہے۔ ایک جوان لڑکا ٹریفک کے درمیان موٹر سائیکل پر ہے۔ اس کی موبائل اسکرین پر ایک ساتھ 3 مختلف آرڈرز کی ڈیٹیلز چل رہی ہیں۔ اور اس کے ساتھ وہ الٹا چلنے والا ٹائمر؟ ہاں، جی پی ایس کے مطابق ایک ٹائمر مسلسل ریورس میں چل رہا ہے، 5 منٹ، 4 منٹ، 3 منٹ۔ اس الگوریدم کا ڈیزائن ایسا ہے کہ اگر اس نے مقررہ وقت میں کھانا نہیں پہنچایا تو ایپ اسے سزا کے طور پر آئندہ کم آرڈرز دے گی۔ یعنی سیدھا سیدھا اس کی روزی پر وار؟ بالکل، اور ساتھ ہی ساتھ کھانا منگوانے والے گاہک کو بھی کھانا بالکل گرم اور فوراً چاہیے۔ اب وہ رائڈر جب کسی چوراہے پر ٹریفک کا سرخ اشارہ توڑتا ہے تو وہ کوئی شعوری طور پر بغاوت نہیں کر رہا ہوتا، بلکہ وہ نظام اسے ایسا کرنے پر مجبور کر رہا ہوتا ہے۔ یا انسانی دماغ کے کام کرنے کے طریقے کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ اس ڈیلیوری والے لڑکے کی توجہ، اس کا فوکس سڑک پر نہیں ہے۔ اس کا دماغ اس وقت کوگنیٹو اوورلوڈ یعنی ذہنی دباؤ کی انتہا پر ہے۔ مطلب وہ بیک وقت بہت سی چیزیں سوچ رہا ہوتا ہے۔ جی، اس کا ذہن اسکرین پر چلنے والے ریورس ٹائمر، کسٹمر کے بار بار آنے والے میسیجز اور اگلے آرڈر کی لوکیشن کے درمیان بٹا ہوا ہے۔ اور جب دماغ اس طرح بٹ جاتا ہے تو انسانی آنکھ کی پیریفیرل ویژن یعنی ارد گرد دیکھنے کی صلاحیت خود بخود کم ہو جاتی ہے۔ تو اس لیے اسے خطرہ نظر نہیں آتا؟ بالکل، دماغ سڑک پر اچانک آنے والے کسی بچے یا گاڑی کے خطرے کو اتنی جلدی پروسیس ہی نہیں کر پاتا۔ وہ جو 20 کی سپیڈ پر اندھے موڑ پر گاڑی گھماتا ہے وہ اصل میں وقت بچانے کی اس ریس کا حصہ ہوتا ہے جسے کسی پلیٹ فارم کے الگوریدم نے تیار کیا ہے۔ الگوریدم اس کے ذہن کو کمانڈ کر رہا ہے، سڑک کے قوانین نہیں۔ بالکل صحیح کہا آپ نے۔ اس پوائنٹ کو سمجھنے کے لیے میں ایک روزمرہ کی مثال پر غور کر رہی تھی۔ فرض کریں کہ کوئی انسان ایک تیز رفتار ٹریڈ مل پر بھاگ رہا ہو، لیکن اس ٹریڈ مل کی سپیڈ کا بٹن اس کے اپنے ہاتھ میں نہیں ہے بلکہ کسی دوسرے شخص یا کمپیوٹر کے ہاتھ میں ہے۔ اور وہ کمپیوٹر سپیڈ کو لگاتار بڑھاتا جا رہا ہے۔ جی بالکل۔ اب بھاگنے والا اگر گرا تو چوٹ اور نقصان صرف بھاگنے والے کا ہوگا، جبکہ سپیڈ بڑھانے والے سسٹم پر تو کوئی خراش نہیں آئے گی۔ یہاں بنیادی سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا اس جدید دور میں ہم نے سڑک پر اپنی اور دوسروں کی حفاظت کو مکمل طور پر ان الگوریدمز کے حوالے کر دیا ہے جو صرف منافع اور وقت گنتے ہیں؟ یہ مثال حقیقت کی بالکل صحیح تصویر کشی کرتی ہے۔ الگوریدم کو اس بات سے کوئی سروکار نہیں ہوتا کہ سڑک پر بارش کا پانی کھڑا ہے، ٹریفک جام ہے یا گلی میں کھیلتے ہوئے بچے موجود ہیں۔ اسے تو بس اپنا ٹارگٹ پورا کرنا ہے۔ ہاں، وہ صرف ڈیلیوری کا ٹارگٹ ٹائم دیکھتا ہے اور اس پر انعام یا سزا طے کرتا ہے۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ اس غیر مرئی دباؤ میں صرف وہ الگوریدم اکیلا نہیں ہے۔ تو اور کون شامل ہے؟ ایک بڑا حصہ ہماری اپنی سماج کا بھی ہے۔ جب آن لائن کھانا منگوایا جاتا ہے اور ایپ کو بار بار ریفریش کر کے دیکھا جاتا ہے کہ رائڈر کہاں تک پہنچا، یا تھوڑی سی تاخیر ہونے پر رائڈر کو کم ریٹنگ دی جاتی ہے، تو یہ عمل خاموشی سے اس انویزیبل پریشر کو اور مزید طاقتور بنا دیتا ہے۔ واہ، یعنی ہم گاہک بھی انجانے میں اس دباؤ کا حصہ بن رہے ہیں۔ رسک اور خطرہ سڑک پر موجود اس رائڈر کے ساتھ ہوتا ہے، لیکن اس پورے کھیل کا کنٹرول، انعام اور سزا کا فریم ورک کہیں دور بیٹھے ڈیٹا بیس اور سماج کے رویے سے چلتا ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ یہ واقعی ایک بے چین کرنے والی حقیقت ہے کہ ٹیک دنیا کے الگوریدمز
کیسے سڑک کے فیصلوں کو ڈکٹیٹ کر رہے ہیں۔ لیکن یہ جو الگوریدم کا دباؤ ہے، یہ تو جدید دنیا کی پیدائش ہے۔ سڑک پر ایک اور دباؤ بھی ہے جس میں انٹرنیٹ یا کسی ایپ کا کوئی عمل دخل نہیں، بلکہ وہ صدیوں پرانی معیشت یعنی اکانومی سے جڑا ہے۔ آپ کتاب کے دوسرے حصے کی طرف آ رہی ہیں، آٹو ڈرائیور کی حقیقت۔ جی ہاں، کتاب کے اس حصے میں ایک عام آٹو رکشہ ڈرائیور کی روزمرہ کی حقیقت بیان کی گئی ہے۔ سڑک پر ایک عام منظر ہے کہ ایک آٹو والا کسی سواری کو سڑک کنارے کھڑا دیکھتے ہی بنا سائیڈ مرر میں دیکھے یا پیچھے آنے والی گاڑی کی پرواہ کیے اچانک اپنا آٹو اس طرف موڑ لیتا ہے۔ اور پیچھے آنے والی گاڑی کو اچانک زوردار بریک لگانی پڑتی ہے۔ بالکل، اور اکثر حادثہ ہوتے ہوتے بچتا ہے۔ لیکن یہاں ایک الجھن پیدا ہوتی ہے اور اس پوائنٹ پر میں تھوڑا اعتراض کرنا چاہوں گی۔ جی بتائیے۔ ہم کب تک ہر غلطی، ہر قوانین کی خلاف ورزی کو مجبوری کا نام دے کر اسے جائز ٹھہراتے رہیں گے؟ میرا مطلب ہے، کیا واقعی ایک سواری کے چند روپوں کے لیے اپنی اور دوسروں کی جان خطرے میں ڈالنا کوئی عقل مندی ہے؟ ایک سائیڈ مرر دیکھنے میں شاید 2 سیکنڈ لگتے ہیں، ان 2 سیکنڈز میں ایسا کیا نقصان ہو جائے گا؟ یہ تو سیدھی لاپرواہی، جلد بازی اور شعوری غلطی لگتی ہے۔ اسے غیر مرئی دباؤ کیسے کہا جا سکتا ہے؟ دیکھیں، آپ کا یہ اعتراض بالکل جائز لگتا ہے، خاص طور پر جب سڑک کے اس منظر کو صرف اور صرف ٹریفک قوانین کی سخت نظر سے دیکھا جائے۔ قانون کے مطابق تو یہ اچانک موڑ کاٹنا قصور ہی ہے۔ تو پھر کتاب اسے کیسے دیکھتی ہے؟ سید عبدالحکیم کی کتاب میں یہاں جو گہرا تجزیہ پیش کیا گیا ہے نا، وہ معیشت کے ان نادیدہ اثرات کو کھولتا ہے جو اس فیصلے کے پیچھے کار فرما ہے۔ اس آٹو ڈرائیور کے اچانک موڑ کاٹنے کے پیچھے فقط چند روپوں کا لالچ نہیں ہوتا، بلکہ یہ اس کی معاشی بقا یعنی اکنامک سروائیول کی روزمرہ کی جنگ ہوتی ہے۔ معاشی بقا وہ کیسے؟ اس آٹو والے کے دن کی پوری کمائی انہی چند سواریوں پر منحصر ہوتی ہے۔ اس کے پاس کسی قسم کا اگلے دن کے لیے معاشی بیک اپ نہیں ہوتا۔ وہ جو آپ نے 2 سیکنڈ شیشے میں دیکھنے کی بات کی نا، جی، ان 2 سیکنڈز میں کیا بدل جائے گا؟ ان 2 سیکنڈز کا مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ کوئی دوسرا آٹو آ کر اس سواری کو اٹھا لے، اور اس ایک سواری کا ہاتھ سے نکل جانا اس کے لیے صرف چند سکوں کا نقصان نہیں، بلکہ اسے شام کی روٹی سے محروم کر سکتا ہے۔ اوہ، مطلب یہ کہ غربت اور روزی روٹی کا مسئلہ دماغ کی سیفٹی کیلکولیشن کو مکمل طور پر بدل کر رکھ دیتا ہے۔ بالکل۔ اسے ایک اور پیمانے پر رکھ کر سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ فرض کریں کہ سڑک پر ایک انتہائی مہنگی لگژری کار اور ایک عام آٹو رکشہ کا آپس میں تصادم ہو جائے۔ اچھا، تو ظاہر ہے گاڑیاں تو دونوں کی ٹوٹیں گی اور فزیکل نقصان دونوں کو ہوگا۔ جی، ظاہری طور پر تو ایسا ہی ہے، لیکن اس ایک حادثے کی جو معاشی قیمت اور اثرات ہیں، وہ ان دونوں طبقوں کے لیے مکمل طور پر الگ ہیں۔ لگژری کار والے کے پاس انشورنس ہوتی ہے، گاڑی ٹھیک ہونے تک استعمال کرنے کے لیے دوسری گاڑی کا بیک اپ ہوتا ہے، اور اس کی آمدنی کا سلسلہ رکتا نہیں ہے۔ جبکہ آٹو والے کے پاس تو ایسا کچھ نہیں ہوتا۔ بالکل، اس آٹو والے کے لیے اس آٹو میں پڑنے والا ایک چھوٹا سا ڈینٹ بھی اس کی آمدنی کے 10 دن کا ضیاع بن سکتا ہے۔ جب تک آٹو ٹھیک نہیں ہوگا وہ کمائی نہیں کر سکتا، اور آٹو ٹھیک کروانے کے لیے اسے مزید قرضہ لینا پڑے گا، جس کا نتیجہ سیدھا فاقہ کشی کی صورت میں نکلتا ہے۔ 100%۔ سڑک بھلے ہی دونوں کے لیے ایک جیسی کولتار سے بنی ہو، لیکن اس پر ہونے والے حادثے کا معاشی اثر کبھی برابر نہیں ہوتا۔ یہی وہ خوف اور معاشی فرق ہے جو اس آٹو ڈرائیور کو ہر وقت ایک عجیب سے دباؤ میں رکھتا ہے، جہاں ہر سواری اس کے لیے زندگی اور موت کا مسئلہ بن جاتی ہے، اور حفاظت دوسرے نمبر پر چلی جاتی ہے۔ یہاں سے ایک نیا پہلو سمجھ آتا ہے۔ جس کے پاس حفاظتی جال یا بیک اپ ہے، وہ آسانی سے 2 سیکنڈ نکال کر سائیڈ مرر دیکھ سکتا ہے، ٹریفک رول فالو کر سکتا ہے۔ لیکن جس کے پاس کوئی بیک اپ نہیں، اس کے لیے وقت اور سواری ہی سب سے بڑا مسئلہ بن جاتے ہیں۔ یہی تو پوری کتاب کا نچوڑ ہے۔ تو اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ہم صرف سخت پولیسنگ اور جرمانے لگا کر ان مسائل کو ٹھیک نہیں کر سکتے، کیونکہ اصل مسئلہ تو روزی روٹی اور معاشی نابرابری کا ہے۔ صحیح کہا آپ نے۔ ایسی حالت میں سیفٹی یا حفاظت ایک ایسی عیش و عشرت بن جاتی ہے جسے ہر کوئی افورڈ نہیں کر سکتا۔ جب معیشت کا پہیہ اگلے وقت کی روٹی پر ٹکا ہو تو قانونوں کی پابندی انسانی ترجیحات میں نیچے چلی جاتی ہے۔ یعنی کتاب اس لاپرواہی کو صحیح نہیں ٹھہرا رہی، بلکہ اس کی جڑ تک جا رہی ہے۔ بالکل، وہ اس بات کی گہرائی میں جا رہی ہے کہ یہ غلط رویے پیدا کہاں سے ہوتے ہیں۔ سڑک پر چلنے والے انسانوں کے ذہنی دباؤ اور ان کی جیب کے حالات کو تو ہم نے کافی حد تک سمجھ لیا، لیکن
اب تھوڑا آگے بڑھتے ہیں اور خود اس سڑک اور نظام کی بات کرتے ہیں جس پر یہ سب چل رہا ہے۔ انفراسٹرکچر کی بات کر رہی ہیں آپ؟ جی، کتاب میں انفراسٹرکچر کی جن خامیوں اور نظام کے درمیان جو ڈسکنیکٹ کی مثالیں دی گئی ہیں نا، وہ ہمارے ارد گرد روز کا تماشا ہیں۔ مثال کے طور پر ایک چمچماتی ہوئی نئی سڑک بنتی ہے، لوگ خوش ہوتے ہیں، لیکن ٹھیک چند دن بعد پائپ لائن بچھانے والا محکمہ آ کر اس نئی سڑک کو دوبارہ کھود دیتا ہے۔ یہ تو ہمارے ہاں بہت ہی عام سی بات ہے۔ اور تو اور اس عظیم و شان پل کی مثال لے لیجئے، جسے بننے میں پورے 10 سال لگ گئے، لیکن جب وہ بن کر تیار ہوا تو پتا چلا کہ پل سے نیچے آنے کے لیے جو ایگزٹ ریمپس چاہیے تھے، ان کے لیے تو زمینیں خریدی نہیں گئی تھیں۔ مطلب یہ تو سمجھ سے باہر ہے کہ کیا مختلف سرکاری محکمے آپس میں بات ہی نہیں کرتے؟ دیکھیں، یہاں جو چوکنا کرنے والی بات ہے وہ یہ نہیں کہ ان محکموں کے پاس بجٹ نہیں ہے یا ٹیکنیکل معلومات کی کمی ہے۔ معلومات، ڈیٹا اور بجٹ سب موجود ہوتا ہے۔ تو پھر مسئلہ کہاں ہے؟ بنیادی نقص ان کے KPIs یعنی کارکردگی ناپنے کے پیمانوں میں ہے۔ پلاننگ کرنے والا محکمہ الگ طریقے سے کام کرتا ہے، سڑک بنانے والے کی کامیابی اس بات میں ہے کہ اس نے کتنے کلومیٹر سڑک بچھائی، اور پانی یا گیس کا نظام دیکھنے والے کا مقصد صرف اپنی پائپ لائن بچھانا ہے۔ یعنی سب اپنے اپنے ٹارگٹ کے پیچھے بھاگ رہے ہیں۔ بالکل، ایک ڈپارٹمنٹ کی فائل جہاں بند ہوتی ہے دوسرے کی وہاں سے شروع ہوتی ہے، لیکن ان کے درمیان زندگی کو محفوظ رکھنے کا جو کوارڈینیشن اور رابطہ ہونا چاہیے وہ سرے سے غائب ہوتا ہے۔ اور اس کا سب سے خطرناک نتیجہ تب سامنے آتا ہے جب کوئی نیا اور تیز رفتار ہائی وے کسی پرانے گاؤں کے بالکل قریب سے گزرتا ہے۔ ہاں، یہ ہائی وے اور گاؤں کا جو آپس میں ٹکراؤ ہے، اس کو تھوڑا اور واضح کر کے دیکھتے ہیں۔ یہ دو بالکل مختلف طرز زندگی ہیں جو آپس میں ٹکرا رہے ہیں۔ واقعی، یہاں دو بالکل مختلف دنیا آپس میں ٹکراتی ہیں۔ ایک طرف ہائی وے ہے جس کی بنیادی منطق یا لاجک ہی رفتار اور بے روک فلو ہے۔ جی، ہائی وے بنایا اسی لیے جاتا ہے کہ گاڑیاں وہاں بنا رکے 100 یا 120 کی سپیڈ سے فاصلہ طے کریں۔ لیکن دوسری طرف اس ہائی وے کے کنارے بسنے والے گاؤں کی لاجک اس کی روزمرہ کی دھیمی زندگی ہے۔ صبح بچوں نے سڑک پار کر کے دوسری طرف اسکول جانا ہے، کسانوں نے اپنے مویشی چرانے کے لیے لے کر جانے ہیں۔ اب نظام کا نقص یہاں ہے کہ ان دونوں لاجکوں کے درمیان کوئی پل نہیں بنایا گیا، کوئی انڈر پاس یا سروس روڈ نہیں۔ بالکل۔ جب وہاں اچانک کوئی فزیکل بیریئر نہیں ہوتا یا پیدل چلنے والوں کے لیے کوئی انڈر گراؤنڈ راستہ ڈیزائن نہیں کیا جاتا تو کیا ہوتا ہے؟ ایک جان لیوا حادثہ۔ اس حادثے میں نہ تو اس بچے کا قصور ہوتا ہے جو اپنی روز کی روٹین میں اسکول جا رہا تھا، اور نہ ہی اس ڈرائیور کا جسے اس سڑک پر 100 کی سپیڈ کی قانوناً اجازت تھی۔ تو قصور کس کا ہوا؟ قصور اس نظام اور انفراسٹرکچر کی پلاننگ کا ہے جس نے رفتار کو تو ضروری سمجھا لیکن اس کے کنارے چلنے والی زندگی کو بھلا دیا۔ اس بات کو اگر روزمرہ کی ایک اور مثال سے سمجھیں تو یہ بالکل ایسا ہے جیسے آپ بازار سے ایک انتہائی مہنگا، تیز ترین اور جدید اسمارٹ فون خریدیں۔ اس کا پروسیسر کمال کا ہو، اسکرین بہترین ہو، لیکن اس کی بیٹری محض 5 منٹ بعد خود بخود ڈیڈ ہو جاتی ہو۔ زبردست مثال دی آپ نے۔ مطلب اگر سافٹ ویئر اور ہارڈ ویئر کے درمیان پرفیکٹ کوارڈینیشن نہیں ہے تو وہ لاکھوں روپے کا فون کسی کام کا نہیں۔ اسی طرح اگر مختلف سرکاری محکموں کا آپس میں رابطہ نہیں ہے تو اربوں روپے لگا کر دنیا کی اعلیٰ ترین سڑک بھی بنا لی جائے، وہ سڑک کبھی بھی محفوظ سفر کی ضمانت نہیں دے سکتی۔ بالکل درست۔ ہارڈ ویئر ایک بناتا ہے، سافٹ ویئر دوسرا ڈالتا ہے اور مینٹین تیسرا کرتا ہے، اور وہ بھی بنا آپس میں بات کیے۔ ایسے میں ایک عام آدمی کی زندگی کسی بھی وقت ان دراڑوں کا شکار ہو سکتی ہے۔ تو پھر اس پورے پیچیدہ مسئلے کو قومی سطح پر کیسے دیکھا جائے؟ کتاب کے اس باب میں ایک اہم لفظ کا حوالہ بار بار آیا ہے، وکست بھارت 2047۔ جب بھی ایک عام ذہن ترقی یافتہ ملک کے بارے میں سوچتا ہے نا تو خیالوں میں عظیم الشان شیشے کی عمارتیں، چوڑی سڑکیں اور بلٹ ٹرینیں آتی ہیں، جو کہ ایک سطحی سوچ ہے۔ جی، لیکن اس کتاب کے مطابق کیا ہم ترقی کے مفہوم کو ٹھیک سے سمجھ بھی رہے ہیں؟ یہ جو وکست بھارت کا ویژن ہے، یہ سڑک کے ان مسائل سے اور ان غیر مرئی دباؤ سے کیسے جڑا ہوا ہے؟ تو پھر اگر ہم اسے بڑی تصویر یعنی وسیع تر تناظر سے جوڑیں تو باب نمبر 5 ایک بہت ہی واضح پیغام دیتا ہے۔ ایک ترقی یافتہ ملک کا مطلب صرف انفراسٹرکچر کا بڑا ہونا نہیں ہے۔ تو پھر حقیقی ترقی کیا ہے؟ ترقی تبھی سچی اور بامانی ہوتی ہے جب وہ اس سڑک پر چلنے والے ایک عام انسان کی جان کو
اتنی ہی اہمیت اور عزت دے جتنی وہ گاڑی کی رفتار کو دے دیا۔ یعنی سڑک کی تیزی اور انسان کی زندگی دونوں کو برابر درجہ ملنا ضروری ہے۔ جی بالکل۔ اگر ایک بہترین ہائی وے وقت تو بچا رہا ہے، لوگ جلدی پہنچ رہے ہیں، لیکن وہاں لائٹ نہ ہونے یا ڈیزائن کی خرابی کی وجہ سے روز کسی نہ کسی کی جان جاری ہے، تو وہ ترقی کھوکھلی ہے۔ بات تو سچ ہے۔ ایک ایسی سڑک جہاں غریب کی جان اس کی معاشی حالت کی وجہ سے خطرے میں ہو، یا ایک الگورتھم کسی جوان کی جان سے کھیل رہا ہو، تو وہاں کی ترقی ادھوری ہے۔ وکست بھارت 2047 کا حقیقی خواب تبھی شرمندہ تعبیر ہوگا جب نظام کے اندر وہ احساس پیدا ہو جہاں سرکاری محکمے صرف ٹارگٹس پورے نہ کریں بلکہ اس پورے سسٹم کا ڈیزائن ہی انسان کی فلاح اور حفاظت کے گرد گھومے۔ بالکل۔ کوئی بھی ترقیاتی منصوبہ اس وقت تک نامکمل ہے جب تک وہ عام شہری کو گھر محفوظ پہنچانے کی ضمانت نہ دے۔ اس پوری گفتگو نے تو واقعی دماغ کے بہت سے بند دروازے کھول دیے ہیں۔ مجھے خوشی ہے کہ ہم اس گہرائی تک جا سکے۔ تو اس سب کا مطلب کیا ہے؟ اگر اس پورے تجزیے کا نچوڑ نکالا جائے تو یہ بات پوری طرح صاف ہو جاتی ہے کہ اگرچہ انفرادی ذمہ داری بہت اہم ہے، نیند پوری کرنا، سیٹ بیلٹ لگانا اور احتیاط کرنا لازمی ہے، لیکن ہم ان بیرونی دباؤ، ٹارگٹس اور ساختی خامیوں کو نظر انداز کر کے سڑکوں کو محفوظ نہیں بنا سکتے۔ سڑکوں کا نظام صرف ڈرائیور کے رویے سے نہیں بلکہ اس دباؤ کو کم کرنے سے بہتر ہوگا۔ بالکل صحیح۔ ان غیر مرئی دباؤں کا شکار ہر طبقہ ہے اور اس کا حل نظام کی بنیادی تبدیلی میں ہی ہے۔ اور اسی سوچ کے ساتھ ہم آج کے اس ڈیپ ڈائیو کے اختتام کی طرف آتے ہیں، لیکن اس سے پہلے کہ ہم الوداع کہیں، سننے والوں کے لیے ایک گہرا اور چپتا ہوا سوال۔ وہ کیا سوال ہے؟ اگلی بار جب آپ آن لائن کھانا آرڈر کریں اور ایپ پر دیکھیں کہ ڈیلیوری بوائے کو پہنچنے میں 5 منٹ کی تاخیر ہو رہی ہے تو غصہ کرنے سے پہلے ذرا سوچئے گا، کیا آپ کی جلدی اور گرما گرم کھانے کی خواہش انجانے میں ہی صحیح اس غیر مرئی دباؤ کا حصہ تو نہیں بن رہی جو کسی رائڈر کو سرخ اشارہ توڑنے پر مجبور کر دے؟ اپنے فیصلوں پر ضرور غور کیجیے گا۔ یہ ایک ایسی حقیقت ہے جسے سمجھنا وقت کی اہم ضرورت ہے۔ اپنا وقت نکال کر ان پیچیدہ وجوہات کو عام فہم انداز میں سمجھانے کے لیے آپ کا بہت شکریہ۔ اس اہم گفتگو کا حصہ بننے پر مجھے بھی خوشی ہوئی۔ شکریہ۔